بزرگان دین کی زندگی کے اندر ادب و احترام کا درجہ اپنے اوج کمال پر ہوتا ہے. وہ ادب کرتے ہیں، اس لیے پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ ان کا ادب کرتے ہیں. وہ زندگی ادب میں گزارتے ہیں. ان کی جوان سالی میں ان کے ادب کا عالم یہ دیکھا ہوا ہے کہ ان کا کوئی شیخ طریقت کی بات نہیں کر رہا، کوئی استاد بھی آ جاتا. ایک ان کے استاد محترم لاہور تشریف لائے، منہاج القرآن وہ بنا چکے تھے. جتنی دیر وہ گھر میں ان کے استاد رہے، اب یہ شیخ طریقت کی بات نہیں ہو رہی، شیخ طریقت کے بعد تو پھر بات ہی کچھ اور تھی. ان کے سامنے ان کا ادب دیکھنے والا تھا. نارمل استاد گرامی وہ تشریف لائے اور وہ دن انہوں نے گھر پہ قیام فرمایا. وہ پورا دن گھر کا باہر یا اندر شیخ الاسلام نے جوتے نہیں پہنے، بغیر جوتوں کے اپنے استاد کی عزت میں بھاگتے رہے. اس وقت منہاج القرآن بن چکی تھی، ایک زمانہ جانتا تھا ان کو. یہ ادب کا درجہ ہے. ان سے آپ نے علوم اسلامیہ کی ابتدائی کتب پڑھی تھی. ایک شخص کہنے لگا حضرت شیخ الاسلام، یہ جو آپ کے استاد گرامی ہیں یہ فلاں دن کسی خطاب میں آپ کے موقف کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ جوتوں کے بغیر ان کے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں. آپ جلال میں آ گئے. آپ نے کہا خبردار، وہ میرا استاد ہے، اس کا حق ہے وہ جو مرضی کرے، مخالفت کرے، حق میں بولے، موقف کی تائید کرے نہ کرے، وہ میرا استاد ہے، اس کا حق ہے. خبردار ان کے خلاف ایک جملہ نہ بولے. یہ ادب کے معیارات ہے جس نے انہیں شیخ الاسلام بنایا ہے. ہماری زندگیوں سے نوجوانوں کو پیغام ہے، کہاں ادب چلے گئے ہیں آج. والدین کا ادب نہیں ہے، اساتذہ کا نہیں ہے، علماء کا نہیں ہے، مشائخ کا نہیں ہے. اب ہر چیز ہم خود ہو گئے ہیں. ادب نہ سیکھا تو تصوف کی تے بھی سمجھ نہیں آئے گی. اس راہ پر چلنے کا دروازہ ادب ہے، اور صرف شیخ طریقت کا ادب کافی نہیں ہے. ہر وہ ادب جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے، جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھایا ہے، اس ادب پر کریں گے عمل تو راہ نکلے گی. شیخ الاسلام کی زندگی تعلیم و تدریس، علم اس سے اتنی مزین ہے. بزرگان دین کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے تھے اللہ والے. اب شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھیں کہ پوری زندگی ایک لمحہ انہیں کبھی ضائع کرتے نہیں دیکھا. وہ سفر میں ہیں تو کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ حضر میں ہیں یا ہاتھ میں تسبیح ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یا مصلی پر ہے، اور فراغت سے اگر بیٹھے ہیں تو مطالعہ کر رہے ہیں. آج بھی اس عمر میں 16 گھنٹے مطالعہ کرتے. ایک لمحہ زندگی میں وقت کا ضیاع ان کی ذات میں نہیں دیکھا. یہ مشعل راہ ہے. اس لیے کہا بزرگوں کی صحبت میں تاثیر ہے. جو ان صحبتوں میں رہتا ہے ان کو یہ سبق آتا ہے، وہ یہ سیکھتے ہیں، ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے. حضرین گرامی، اسی طرح شیخ الاسلام کی ذات میں اللہ رب العزت نے ایک اور خاص تحفہ عطا فرمایا ہے جو ہم نے اہل اللہ کی زندگی میں دیکھا. اور یہ رنگ پاکستان کا اندر ہو یا پاکستان کے باہر، سربراہان مملکت ہو، شیخ الاسلام وہ ذات ہیں، نہ کبھی وزیر اعظم رہے، نہ صدر رہے، نہ وزیر رہے، نہ کسی سرکاری عہدے پر رہے، نہ امبیسڈر رہے، کچھ نہیں رہے. اللہ کے دین کی خدمت کی ہے. لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پاکستان سے باہر یا پاکستان کے اندر بڑے بڑے سربراہان مملکت کو ان سے بات کرتے ہوئے کانپتے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اہل اللہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حضور کے روب میں سے خیرات ملی، اور اس کی کثرت اللہ کے بندوں کو عطا ہوتی ہے.
اور یہی وہ خیرات اللہ رب العزت نے شیخ الاسلام کو بھی عطا فرمائی ہے کہ کوئی حکمران مملکت نہ ہو، کسی سرکاری عہدے پر نہ ہو، کوئی جماعت کا MNA MPA بھی نہ ہو، اس کے باوجود لوگ ان سے بات کرتے گھبراتے ہوں، اور کوئی درویش فقیر مساکین وہ ان کے سینے سے لگ کے روتے ہوں، عمراء سامنے کھڑے ہونے سے بھی گھبراتے ہوں، اور فقراء مساکین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ان سے سینے لگ لگ کے روتے ہوں، محبتیں لیتے ہوں۔ یہ شانیں ہیں، یہ اس بزرگی کا روب ہے جو اللہ نے نہ صرف ان کو عطا فرمایا بلکہ پوری تحریک کو عطا فرمایا۔ یہ بھی اہل اللہ کی علامات میں سے ہے، بزرگوں کے احوال میں اس کا ذکر پڑھتے اور سنتے، پھر آپ کو جو علمی ذہانت، جو استعداد، جو صلاحیتیں، جو دقیق نظری، جو فہم و فراست آپ کو اللہ رب العزت نے علم میں، قرآن میں، حدیث میں، دین فہمی میں عطا فرمائی ہے، اور ایک ایک لفظ پر کتنے کتنے گھنٹوں کلام کرتے ہیں، یہ پھر وہ جو اہل اللہ کو علم لدنی کی خیرات عطا ہوتی ہے، پھر اس کے کثیر خزانے ہیں جو اللہ رب العزت نے شیخ الاسلام کو اس دور میں عطا فرمائی، تو وہ خصوصیات بھی بے پناہ عطا فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے، اور نہ جانے اور کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک اخلاق کہ جب آپ سے کوئی پرانا ملنے آ جاتا آپ اس پر کرم نوازی کی بارش کرتے۔ ہمیں اپنے بچپن میں یاد ہے کہ ایک دن لاہور شیخ الاسلام کی دائیا جو بچپن میں خدمت کرتی تھی وہ لاہور ملنے چلی آئی، شیخ الاسلام بے پناہ مصروف دن، لیکن اس دن خود گاڑی نکال کر اس کو شہر دکھایا اپنی اس پرانی یاد میں، اور اس کو تحائف دیے اور مستقل ماہانہ خرچ لگا کر اس کو واپس بھیجا۔ یہ وہ اہل اللہ کی وسعت قلبی ہے، یہ کرم نوازیاں، یہ رحمتیں ہیں کہ کسی کا احسان نہیں بھولنا اور ہمیشہ ان کو ان کا احسان دیتے رہنا۔